بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں گئے تو آپ نے قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر بآواز بلند فرمایا، اے قبر والو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا تم لوگ اپنی خبریں ہمیں سناؤ گے یا ہم تم لوگوں کو تمہاری خبریں سنائیں؟ اس کے بعد جواب میں قبروں کے اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہی ہمیں یہ سنائیے کہ ہماری موت کے بعد ہمارے گھروں میں کیا کیا معاملات ہوئے۔ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے قبر والو، تمہارے بعد تمہارے گھروں کی یہ خبر ہے کہ تمہاری بیویوں نے دوسرے لوگوں سے نکاح کر لیا اور تمہارے مال و دولت کو تمہارے وارثوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو کر در بدر پھر رہے ہیں، اور تمہارے مضبوط اور اونچے اونچے محلوں میں تمہارے دشمن آرام اور چین کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں قبروں میں سے ایک مردہ کی یہ دردناک آواز آئی کہ اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری خبر یہ ہے کہ ہمارے کفن پرانے ہو کر پھٹ چکے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دنیا میں خرچ کیا تھا اس کو ہم نے یہاں پا لیا ہے، اور جو کچھ ہم دنیا میں چھوڑ آئے تھے اس میں ہمیں گھٹا ہی گھٹا اٹھانا پڑا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو یہ طاقت و قدرت عطا فرماتا ہے کہ قبر والے ان کے سوالوں کا بآواز بلند اس طرح جواب دیتے ہیں کہ دوسرے حاضرین بھی سن لیتے ہیں۔ یہ قدرت و طاقت عام انسانوں کو حاصل نہیں ہے۔ لوگ اپنی آوازیں تو مردوں کو سنا سکتے ہیں اور مردے ان کی آوازوں کو سن بھی لیتے ہیں، مگر قبر کے اندر سے مردوں کی آوازوں کو سن لینا یہ عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خاصان خدا کا خاص حصہ اور خاصہ ہے جس کو ان کی کرامت کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اور اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر والوں کا یہ اقبالی بیان ہے کہ مرنے والے دنیا میں جو مال و دولت چھوڑ کر مر جاتے ہیں اس میں مرنے والوں کے لیے سراسر گھٹا ہی گھٹا ہے، اور جس مال و دولت کو وہ مرنے سے پہلے خدا عز و جل کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہی ان کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔